چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرے رب کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم لوگ رشتہ داری کی کیا فضیلت ہے اور وہ چیزیں کیا ہے جو رشتہ داری کو توڑ سکتے ہیں، اور رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا، اور جو رشتوں کے بیچ میں دراڑیں ڈالتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں، ان کے لیے کیا وعیدیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے تعلق سے آج ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق بات بولنے اور آپ لوگوں کو حق بات سننے، پھر ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ میں اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ دوران پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا اور آپ لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ خطاب کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف بولتا رہوں گا اور آپ لوگ سنیں گے، ایسا نہیں۔ میں دوران خطابت آپ سے سوال کروں گا اور آپ لوگ میرے سوالات کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آپ لوگوں کو میرے موضوع کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اگر ہم اس کا شکر کتنا بھی ادا کریں گے وہ بہت کم ہے۔
اگر آج سے لے کر قیامت کی صبح تک بھی اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو تب بھی وہ کم ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جو نعمت عطا کیا ہے ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ میں نے، یہ قرآن کہتا ہے. اللہ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر خود کہا کہ ہم نے انسانوں کو اتنی نعمتیں عطا کیے ہیں کہ اگر وہ ان نعمتوں کو گننا چاہیں گے، اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے تو کبھی نہیں کر سکتے. دلیل آیت کریمہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو تم کبھی بھی نہیں کر سکتے. اتنی نعمت اللہ رب العالمین کی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. اور یہ شکوے اور شکایتیں ہمارے ہمیشہ رہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے کس چیز سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. یقیناً اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں دیا ہے اور ان نعمتوں سے جو لوگ محروم ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے. یہ جو ہاتھ دیے ہیں اس نعمت کا اندازہ ہم تبھی لگا سکتے ہیں جو ہاتھ سے معذور ہیں، جب ان سے جا کر کے ہم ملیں گے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہاتھوں کی کیا قیمت ہے، ہاتھوں کی کیا اہمیت ہے. وہ بتائیں گے کہ ہاتھوں کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو آنکھ دیا، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے حسین حسین نظاروں کو، یہ رنگین دنیا کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم آنکھوں کی نعمت کا اندازہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے لگا سکتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بصارت ان سے چھین لی. کتنے ایسے اندھے سماج کے اندر ہیں، وہ دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس آنکھ نہیں ہے. بہت سارے لوگ چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیر نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جسم اٹھے کھٹے ہونے کے باوجود عقل سے پاگل ہیں. اللہ نے ان سے عقل جیسی نعمت کو چھین لیا. تو گویا اللہ نے جہاں مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کیا ہے؟ رشتہ داری ہے. رشتہ داری بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہی نہیں بلکہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان کیا ہے وہاں فوری طور پر والدین کا اور رشتہ داروں کا اللہ رب العالمین نے وہاں پر تذکرہ فرمایا ہے. دلیل آیت کریمہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ نے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر کہا کہ اللہ کا حق کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ کا حق ہے، ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے، یہ اللہ کا حق. یہاں اللہ کا جیسے حق ختم ہوا فوری طور پر اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور تم اپنے قرابت دار جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. تو گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے رشتہ داروں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے جہاں اپنے حق کو بیان کیا وہاں فوری طور پر جو ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بھی اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ان کا تذکرہ کر کے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ہم اس کو ادا کریں. اب یہاں پر سوال میرا یہ ہے کہ رشتہ داری ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے؟ کیوں یہ رشتہ داری ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، کیوں ضروری ہے؟ میں آپ لوگوں سے جواب طلب ہوں، آپ لوگ اس کا جواب دیں کہ رشتہ داری ہمارے لیے کیوں ضروری، کیا ضرورت ہے رشتہ داروں کی ہماری زندگی میں؟ جی اس دنیا میں ہم لوگوں کو آنے کے لیے والدین کا سہارا ہے. اب وہ والدین اس دنیا میں آنے کے لیے ان کے والدین کا سہارا ہے.
ان کے لیے پھر کسی اور کا سہارا. تو ایسے باقاعدہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ہم نے تمہارے قبائل اور تمہیں گروپ کی شکل میں ہمیں تم لوگوں کو بنایا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے تعارف کر سکو, تم آپس میں مل جل کر کے رہ سکو. تو یہ رشتہ داری ایک انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. جیسے کہ اگر آپ پوچھیں گے کہ رشتہ دار ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے, سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان چاہے اگر وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے, اس میں رشتہ داروں کا ہونا ضروری. بغیر رشتہ داری کے انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, چاہے وہ کتنا چھوٹا کام کیوں نہ ہو. اس میں اپنے رشتہ داروں کا مشورہ یا پھر اپنے رشتہ داروں کا ساتھ یا پھر اپنے رشتہ داروں کی مدد, ان چیزوں کے اندر ہونا یہ بے حد ضروری ہے. بغیر رشتہ داری کے ایک انسان کی زندگی اچھے انداز میں گزرنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اگر ہم بولیں گے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر رشتہ دار کے جی رہے ہیں, جن کا کوئی بھی نہیں, نہ تو والدین ہے, نہ چاچا ہے, نہ ماموں ہے, نہ خالہ ہے, پھر بھی وہ لوگ زندگی جی رہے ہیں. لیکن آپ بول رہے ہیں کہ زندگی کے اندر رشتہ داروں کا ہونا ضروری ہے, لیکن ایسے لوگ بھی جو ہے معاشرے کے اندر بغیر رشتہ دار کے بھی جی رہے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے رشتہ دار نہیں ہیں اور جن کے رشتہ دار ہیں, ان دونوں کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جس کے پاس رشتہ دار ہیں, جب بھی اسی مصیبت آتی ہے تو سارے رشتہ دار اس کے ساتھ دیتے ہیں. جب مال کی ضرورت پڑے تو مالی مدد اس کو مل جاتی ہے. اگر کوئی مشورہ اس کو ہونا ہے تو مشورہ مل جاتے ہیں. اگر طاقت اور قوت کی جب ضرورت پڑے تو رشتہ دار ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن وہی جس کا کوئی اس دنیا کے اندر نہیں ہے, اس پر دنیا کا ہر آدمی ظلم کرتا ہے, ہر آدمی اس کو ستاتا ہے, ہر آدمی اس کو پریشان کرتا ہے. بالمقابل اگر کسی کا رشتہ دار ہے تو بس اوقات اس رشتہ داری کو دیکھ کر کے اس انسان کی عزت و تکریم کرتے ہیں. بس اوقات اس انسان کی جو رشتہ داری کی جو مضبوطی ہے, ان کے رشتہ داروں کی جو طاقت اور قوت ہے, اس کو دیکھ کر کے ایک دوسرے کو عزت دینا معاشرے کے اندر ان کے لیے واجب اور ضروری بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ہماری زندگیوں کے اندر رشتہ داری کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, رشتہ داری کے اندر صرف بڑے ابو کا رشتہ یا ماموں اور بھانجے کا رشتہ, چاچا اور بھتیجے کا رشتہ, یہ صرف رشتہ نہیں ہے. رشتے کا مطلب اس کے اندر ہماری زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی آدمیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہر تعلق رشتہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر ایک رشتہ باپ بیٹے کا, وہ بھی رشتہ ہے. بھائی اور بہن کا رشتہ, ماں اور بیٹے کا رشتہ, نانا اور نواسے کا رشتہ, ماموں بھانجے کا رشتہ, بھتیجے چچا کا رشتہ, اور اسی بھائی بھائی کے درمیان کا رشتہ. اس تمام قسم کی رشتہ داری ہماری زندگی میں ہے اور باقاعدہ اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو زندگی گزارنا ہوگا. بغیر ان کی زندگی چل سکتی ہے, لیکن جو صحیح معنی میں زندگی کا جو لطف ہے, جو مزہ ہے, حقیقی جو زندگی ہے, وہ رشتہ داری کے بغیر وہ کیا ہے؟ زندگی ناقص ہے. رشتہ داریوں کا ہونا زندگی کے اندر ضروری ہے. اچھا, اب سوال ہمارا یہ ہے, کیا ہمارے معاشرے کے اندر یا پھر ہماری زندگیوں کے اندر یہ جتنے بھی رشتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے رشتے قائم ہیں؟ پورے کے پورے رشتے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کن وجوہات کی بنا پر رشتہ داری کے اندر دراڑیں آ سکتی ہیں؟ جی, آپ میں سے کوئی جواب کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے رشتہ داری میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, وہ کیا اسباب ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی بتانا چاہیں گے؟ یہاں بیٹھے آپ کے بھی, یہاں آپ کے گھروں کے اندر بھی رشتہ دار ہیں.
آپ کے بھی رشتے ہیں, آپ کے بھی تعلقات ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کیا محسوس کیا کہ بھئی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری رشتہ داری ٹوٹ سکتی ہے, یا پھر ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری رشتہ داری بہتر بن سکتی ہے, وہ کیا اسباب ہیں؟ جی جلدی بتائیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جی تو چلیے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے رشتہ داروں میں یا پھر ہمارے رشتے میں, ہمارے تعلقات میں جو دراڑیں اور جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ کن اسباب کی بنیاد پر. سب سے جو بیسک اور بنیادی جو چیز ہے وہ بد زبانی ہے. زبان کی وجہ سے رشتہ داریوں میں جو بگاڑ اور رشتہ داریوں میں جو پھوٹ پڑتے ہیں وہ کسی اور چیز سے اور نہیں ہو سکتی. رشتہ داری کو ختم کرنے کا جو بیسک ذریعہ ہے وہ بد زبانی ہے. رشتہ داری کو کٹ کرنے کے لیے اگر آپ کھانا نہیں کھلائیں گے تو چلے گا, اگر آپ اپنے مہمانوں کو دعوت نہیں دیں گے تو بھی چلے گا, اگر آپ اپنے مہمانوں کی عزت نہیں کریں گے تو بھی چلے گا, اگر آپ انہیں بات نہیں کریں گے تو بھی چلے گا. لیکن جب اگر ان کے ساتھ اگر ہم بد زبانی اختیار کرتے ہیں, بد زبانی شروع کرتے ہیں, تو وہیں سے رشتے ٹوٹنا, رشتے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے نرمی اور اچھے انداز میں تم بات کرو. یقیناً زبان یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے ایک آدمی, ایک مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اس زبان کے ذریعے سے آدمی اپنے احساسات کو ظاہر کرتا ہے, اپنے خواہشات کو ظاہر کرتا ہے, اپنی نظریات کو ظاہر کرتا ہے, اپنی خوشیوں کو ظاہر کرتا ہے, اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے, اپنے فیلنگز کو باہر لاتا ہے, اپنے ایموشنز کو دنیا والوں کے سامنے رکھنے کی کوششیں کرتا ہے. تو گویا یہ زبان ایک انسان کے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے, اس کی تکلیفیں, اس کی خوشی, اس کی پریشانی, اس کی فیلنگز, اس کے ایموشنز کو ظاہر کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ زبان ہے. اللہ نے زبان کے اندر اتنی طاقت دی ہے کہ اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا تو پوری دنیا کو وہ اپنا بنا لے گا, پوری دنیا کو, پوری دنیا کو. اگر اسی زبان کا اگر وہ غلط استعمال کرے گا تو اس کے اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں. آپ اگر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں, وہ گھر آ کر کے اگر بیٹھے ہیں, آپ انہیں کھانے میں مہمان نوازی میں اگر آپ کمی کریں گے تو وہ برداشت کر لے گا, لیکن ذلت کی بات کبھی ایک انسان برداشت نہیں کرے گا. آدمی ہمیشہ عزت چاہتا ہے, اور عزت سامنے والے کی نرم گفتگو, سامنے والے کی اچھی باتیں اور سامنے والے کے اچھے رویے سے انسان ایک رشتہ باقی رہتا ہے, ایک انسان کو عزت ملتی ہے. اگر میں آپ لوگوں کو, آپ, تم یا آپ کے لیے اس کے جگہ تو اور تیرے لیے اگر میں استعمال کروں گا تو زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. اگر بڑے کو بے سے بات کریں گے تو یہ اس کے ادب کے خلاف ہے. اگر عورت ہے, اس کا یہ فرض ہے کہ اگر ہم اسے, اگر آپ یا پھر بہنا کہہ کر کے بات کریں گے تو اس کی وہ عزت ہے. اگر برے القاب, مثال کے طور پر اگر گے کے ذریعے سے اسے بات کریں گے تو اس کے ساتھ وہ بدتمیزی ہے. تو اس زبان کا بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے رشتہ داری کو نبھانے میں. گرچہ ہم ان کی عزت نہ کریں, تقریب نہ کریں, انہیں نہیں کھلائیں نہ پلائیں, لیکن اس زبان کے ذریعے سے ہم ان کو تکلیف بھی نہ دیں. جہاں تک ہو سکے اچھا معاملہ ان کے ساتھ کریں, نرم گفتگو ان کے ساتھ کریں. اگر آپ ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ باقاعدہ ایک اچھے مسلمان کی صفت بتائی گئی کہ ایک مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. دلیل حدیث مبارکہ عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, رواه البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. راوی حدیث عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے
کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ایک اچھے مومن کی صفت ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے ایک دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اور اس مسلمان کے اندر ہمارا رشتہ دار بھی شامل ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس زبان کی حفاظت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے کہ اگر تم زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جی دلیل حدیث مبارکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ اگر تم میں کا کوئی شخص دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اگر حفاظت کی ضمانت دیتا ہے تو اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یقیناً آپ دیکھیں یہ زبان اتنی بڑی چیز ہے کہ چاہے تو ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے وہ شوہر کو جو ہے اپنے سے پرایا بنا سکتی ہے، اور یہاں تک کہ مسائل خلع اور طلاق تک بھی چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اچھا رویہ اور اچھی زبان یہ دونوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. میں خصوصی طور پر ایک واقعے کے ذریعے سے آپ لوگوں کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک عورت جس کا شوہر اسے بار بار ستاتا تھا، مارتا تھا، گھر میں آ کر کے جھگڑے کرتا تھا، تو وہ عورت جا کر کے ایک آدمی سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس سے ملاقات کرتی ہے. اسے پوچھتی ہے کہ بھئی کیا مسئلہ، کہ میرا شوہر میری بات نہیں مانتا ہے، ہمیشہ مجھ پہ ناراض رہتا ہے، چیختا چلاتا ہے، مجھے مارتا ہے، کیا کروں اس کے لیے میں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ دیکھو میں ایک تعویذ بنا کر کے میں آپ کو دوں گا، اگر آپ اسے لے جا کر کے اپنے گھر کے اندر کہیں جگہ پر رکھیں گے تو آپ کی شوہر آپ کی بات مانے گا، لیکن وہ تعویذ بنانے کے لیے مجھے ایک شیر کے دو بال کا ہونا ضروری ہے. شیر کے جو باغ ہوتا ہے، جو لائن ہوتا ہے، اس کے سر کے دو بالوں کا ہونا ضروری ہے. تو اب وہ عورت کیا کرتی ہے، باقاعدہ روزانہ جنگل کو جا کر کے روزانہ اسے گوشت ڈال کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھی گفتگو کر کے ایک 4-5 دن تک اسے صرف گوشت ڈالتی. بعد میں وہ جو باغ ہے، جو ببر ہے، اس عورت سے قریب ہو جاتا ہے، اور مسئلہ یہاں تک آ جاتا ہے 1 مہینے کے اندر وہ دونوں دوست بن جاتے ہیں، اور باقاعدہ وہ عورت اس سے باتیں کرنے لگتی ہے اس ببر سے، اور یہاں تک کہ ایک دن ان بالوں کو اٹھا کر کے اس آدمی کے پاس لے کر کے آتی ہے، کیا مجھے تعویذ بنا کر کے دو. تو آدمی کہنے لگتا ہے کہ تم نے یہ شیر کے جو 2 بال، یہ جو باغ جو ببر ہے، اس کے جو 2 بال آپ نے لائے ہیں، یہ لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ نے کیسے اس کو لے کر کے آیا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کی، اسے روزانہ میں گوشت دیتی رہی، اور نرم گفتگو سے اور سر پہ پھیرتے ہوئے اس کے ساتھ میں باتیں کرتے بیٹھتی تھی، جس کی بنا پر اس کے سر سے میں نے بال کو کاٹ کر کے لایا، پھر بھی اسے کوئی اعتراض نہیں. تو آدمی کہتا ہے کہ ایک جنگل کا بادشاہ، ایک جانور جس کے اندر کوئی عقل نہیں، کوئی صلاحیت نہیں ہے، جو جنگل کا بادشاہ، جو ہمیشہ بھوکا، اگر کوئی انسان کو دیکھے تو وہ کھانے پر تل پڑتا ہے، اس پر دوڑ پڑتا ہے، لیکن ایک ایسا ببر، اس کے ساتھ تو اچھا رویہ اور اچھی گفتگو کرنے کے بنا پر جب ایک جنگل کا بادشاہ، ایک اتنا بڑا جانور تجھے اپنے بال دینے کے لیے تیار ہے کہ اچھا رویہ اور صحیح زبان کا استعمال اگر تو تیرے شوہر کے سامنے کرے گی تو کیا شوہر تیرا اپنا نہیں بنے گا؟ تیرا شوہر تیری عزت نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ چاہے کسی بھی طرح کا رشتہ ہو، باپ بیٹے کا رشتہ ہو، والدین کا بچوں کے ساتھ برتاؤ ہو، بھائی بہن کا رشتہ دار ہو، یا پھر ماموں اور بھانجا کا رشتہ ہو، بھتیجے اور چچا کا رشتہ ہو، یہ جتنے بھی رشتے اگر ٹکے ہوں گے اچھی نرم گفتگو اور حسن اخلاق، اچھے برتاؤ کے ذریعے سے یہ رشتے ٹکے رہتے ہیں. اگر ان کے ساتھ اگر ہم غلط بد زبانی اور اسی طریقے سے غلط رویہ اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو سارے رشتے ہم سے دھیرے دھیرے ٹوٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایسا ہو گیا ہے کہ رشتہ داری کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. ساری دنیا سے پیسوں کے پیچھے بات، میں اچھا رہا، میرا گھر اچھا رہا، میرے بیوی بچے اچھے رہے، ختم، مجھے کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں. اگر ہمارا رشتہ دار بھوک کے ذریعے سے مر رہا ہے تو مرنے دو، فقیری سے مر رہا ہے تو مرنے دو،
اگر وہ مصیبت میں مر رہا ہے تو اس کو مرنے دو. کوئی اپنے رشتہ داروں کا آج خیال نہیں کر رہا ہے، جبکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر باقاعدہ رشتہ داروں کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو ہے مجھے اور آپ کو تاکیدی طور پر حکم ملا ہے، کرنا واجب ہے. لیکن یہ دنیا اور معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ آج رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ دار کو پسند نہیں کرتا، اس کی ترقیوں سے چلتا ہے، اسے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اسے اپنے گھر کے اندر بٹھانا پسند نہیں کرتا، اسے اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا، اسے اپنے گھر کے اندر بٹھانا پسند نہیں کرتا. یہ تمام چیزیں معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں. اگر میں ایک حد تک کہوں تو غیر مسلمین کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس رشتہ داروں کا کوئی نہ کوئی تعلق احترام تو ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بدترین جو برے تعلقات مسلمانوں کے رشتہ داروں کے درمیان ہیں وہ صرف مسلمانوں کے ہیں. مسلمانوں کے درمیان اتنی دراڑیں ان کے رشتہ داروں میں، اتنے رشتے اتنے خطرناکی سے ٹوٹ گئے ہیں کہ ایک دوسرے خون کے پیاسے بن گئے ہیں، ایک دوسرے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برباد کرنے کے پیچھے پڑے ہیں. تو گویا یہ پہلی چیز تھی کہ رشتہ داری کو توڑنے کے لیے ایک بدزبانی اور غلط رویہ. اور اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے رشتہ داری کو توڑنے کی وہ کیا ہے؟ حسد اور بغض ہے، جلن محسوس کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ حسد کرنے سے منع فرمایا. کہا وَلَا تَحْسُدُ النَّاسِ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور لوگوں سے حسد نہ کرو اس پر جو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا. اب اس میں غیر بھی آ گئے اور اپنے رشتہ دار بھی آ گئے. لیکن یہ سب سے بری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا رشتہ دار اگر اسے اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو اتنی جلن محسوس کرتے ہیں اور باقاعدہ اسے برباد کرنے کے پیچھے ہم پڑتے ہیں کہ کیسے ہمارا رشتہ دار کار کیسے خریدا، ہمارا رشتہ دار گاڑی کیسے خریدا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ گھر کیسے باندھ لیا. حالانکہ ان چیزوں پہ ہم لوگوں کو فخر کرنی چاہیے. ایسے معاملات میں ایسے وقت میں ہم لوگوں کو خوشی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی چلو ہمارا رشتہ دار جس کے پاس کار نہیں تھی الحمدللہ وہ کار جیسی نعمت سے جو ہے سرفراز ہوا ہے، اس کے پاس گھر نہیں تھا اللہ نے اس کو گھر دیا ہے. ایسے خوشی اور مسرت محسوس کرنے کے بجائے ہم لوگ جلتے ہیں اس کے پاس گھر کیسے آ گیا، ہمارے رشتہ دار کے پاس کار کیسے آ گئی، وہ نئے نئے کپڑے کیسے پہن رہا ہے، اتنی اچھی زندگی اس کی کیسے گزر رہی. ایسے ہم لوگ حسد کرتے ہیں. باقاعدہ سے حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنے کے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حکم دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، آپ حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگیے، کیونکہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ جب ایک انسان کے دل کے اندر جب حسد آ جاتا ہے، جلن محسوس کرنا جب شروع ہو جاتا ہے، اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے. کبھی بھی اس کی زندگی میں چین و سکون نہیں آئے گا. جو لالچی انسان ہے، جو حسد کرنے والا ہے، وہ ہر چھوٹی موٹی چیز پہ سامنے والے کو دیکھ کر کے حسد محسوس کرے گا. اگر سامنے والا اچھی چیز پہنا تو حسد، اچھی چیز کھایا تو حسد، اچھی چیزیں خریدا تو حسد. اور اس حسد کے پیچھے پڑ کر کے اس کی پوری زندگی میں کبھی بھی چین و اطمینان نہیں آئے گا. وہ ہمیشہ بے چین رہے گا. وہ کسی نہ کسی کو دیکھے گا حسد محسوس کرے گا، کسی کی دوسروں کی نعمتوں کو دیکھے گا حسد میں، کوئی اچھا کار ہے تو حسد، اچھا پہنا تو حسد، اچھا اوڑھا تو حسد، اچھی چیزیں خریدا تو حسد. ایک حسد کرنے والے کی زندگی میں کبھی بھی چین و سکون نہیں آئے گا. اسی لیے حسد سے بچنے کی ضرورت ہے. اور خصوصی طور پر میں رشتہ داروں کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ اگر ہمارے رشتہ دار کوئی چیز خریدتا ہے تو جتنی جلن رشتہ داروں کو ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور لوگوں کو اتنی جلن اور اتنا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھڑکنا جو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ کوئی اور لوگوں کو نہیں ہوگا. سب سے پہلے جلن ہمارے رشتہ داروں کو خود ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حسد صرف ایک تو انسان جب حسد کرے گا تو اس کا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسے چین و سکون نہیں رہے گا اور اس کی زندگی سے ہمیں چین ختم ہو جائے گا. چین کی نہ نیند رہے گی اور نہ سکون کا اس کو کھانا میسر ہوگا. اس کے علاوہ
اس کی جو جتنی نیکیاں ہیں وہ پوری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. نیکیوں کے خاتمے کا ایک ذریعہ حسد ہے. جی دلیل حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ تم حسد سے بچو. ایاکم والحسد، تم حسد سے بچو. فإن الحسد، کہ بے شک حسد، يأكل الحسنات، کہ تمہاری نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے. دیکھ رہے کتنا بڑا گناہ ہے. ہماری نیکیاں برباد ہو رہی حسد کی وجہ سے. اسی لیے حسد ایک بہت بری چیز ہے، اسے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے رشتہ داری کو توڑنے کی جو ایک اہم سبب ہے وہ کیا ہے؟ غرور اور تکبر. ہم غیروں کے سامنے دکھاتے تو دکھاتے ہیں کہ میں تیرے سے بڑا ہوں، تیرے سے زیادہ مال میرے پاس ہے، تیرے سے زیادہ گھر میرے پاس ہے، تیرے پاس ایک گھر ہے تو میرے پاس دو ہیں، تیرے سے بہتر اولاد میرے پاس، تیرا اولاد گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی ہے تو میرے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. یہ غرور تکبر غیروں کے اندر تو ہے. افسوس کی بات تو یہ کہ رشتہ دار ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر تکبر اور انا اور اپنا غرور جو ہے اپنے رشتہ داروں پہ دکھاتے ہیں. پر ایک ایسا رشتہ کہ وہ تمہارے خون سے بنا رشتہ ہے. اگر تم بیمار پڑ جاؤ تو مصیبت میں پھنس جاؤ تو تمہیں مصیبت سے نکالنے کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اگر تم مر جاؤ تو تمہارے غم میں شریک ہونے کے لیے تمہارے رشتہ دار کام آتے ہیں. اگر تمہارا کوئی خوشی اور مسرت کا مسئلہ ہے تو ایسے وقت میں تمہاری خوشیاں بانٹنے کے لیے تمہارے گھر آ جاتے ہیں. ایسے رشتہ داروں سے جو تکبر کرنا یہ بیوقوفی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے تکبر کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لا يحب المستكبرین، کہ اللہ رب العالمین کبر و غرور تکبر کرنے والوں سے اللہ رب العالمین کبھی محبت نہیں کرتا. اللہ کی محبت، اس کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے. کیوں؟ کبر و غرور یعنی بڑائی وہ اللہ رب العالمین کی چادر ہے. اگر اس کی چادر کو کوئی چھیننا چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں چھوڑے گا. کبریائی، بڑائی، بزرگی وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اگر انسان اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں. بھائی رشتہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی چیز تیرے پاس آ جائے تو غرور کرے گا، کبر کرے گا، تکبر کرے گا. نہیں، رشتہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کوئی چیز تجھے دیا ہے تو یہ تیری ذمہ داری ہے کہ اسے کیا کرے؟ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. اگر اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے تو رشتہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے کمزور رشتہ دار کے اوپر میں فخر کروں گا. اے تو بھکاری، تیرے پاس کیا ہے؟ تیری اتنی اوقات نہیں میرے گھر کو آ کر کے بیٹھنے کی. یہ نہیں ہے. رشتہ داری کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے، اگر میرے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے تو اسے میں پیسوں سے مدد کروں گا تو یہ رشتہ داری. اگر میرا بیٹا اچھے بڑے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اگر میرے رشتہ دار کا بچہ وہ پڑھنے کے کیا کہتے ہیں، اگر اس کو ایک اسکول میں پڑھانے کی اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو اچھے اسکول میں پڑھانا وہ میری ذمہ داری ہے. اگر ہمارے پاس ایک بڑا سا گھر ہے، ہمارے پاس اتنی ساری جگہ میسر ہے، ہمارا غریب اس کے پاس گھر نہیں ہے، وہ روڈ پہ پڑا ہوا تو اسے گھر آتا کرنا، وہ رشتہ داری. لیکن ہم لوگوں نے کیا سمجھا کہ میں رشتہ دار مطلب کیا؟ مجھے نعمتیں ملی تو میں اپنے رشتہ دار پہ فخر کروں گا، میں گھمنڈ کروں گا، اسے میں نیچا دکھاؤں. یہ رشتہ داری نہیں. اب دیکھیں تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر پہ اگر کبر و غرور آ گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. دلیل حدیث مبارکہ عن عبداللہ ابن مسعود ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواہ مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. راوی حدیث عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں
کہ لا يدخل الجنہ، کہ تم میں سے کوئی جنت کو نہیں جا سکتا، وہ آدمی تم میں کا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، کہ جس کے دل میں من کبر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر و غرور، گھمنڈی اور تکبر ہے تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں، گھمنڈی کرنے کا، فخر کرنے کا، غرور کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جنت سے محروم کرے گا۔ ہم لوگ آج دنیا کے اندر جنت حاصل کرنا ہے، اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ دیکھیں کئی ایسے، اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو جتنے لوگوں نے غرور تکبر کیا، اللہ نے تمام لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ قارون کا خزانہ اسے کچھ کام نہیں آیا، فرعون کی مال و دولت اسے کچھ کام نہیں آئی، ابو لہب کی خوبصورتی، اس کا مال، اس کا حسب و نسب کچھ بھی کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر جتنی بھی لوگوں نے کبر و غرور، تکبر، گھمنڈی اور فخراگی کو دکھایا ہے، اللہ نے ان تمام لوگوں کو ایسے سزا میں اور ایسی بری موت اللہ نے انہیں دیا ہے کہ وہ آج کے زمانے تک بھی یہ مثال۔ اب دیکھیں فرعون کی موت کیسے ہوئی، اتنا بڑا بادشاہ، سونے کے جو ہے پلنگ میں سونے والا، ریشمی کپڑے پہننے والا، اس نے خود اپنے جو ایک جنت بنائی تھی، ایسا بڑا مالدار سمندر میں غرق ہو گیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ اگر آج بھی کوئی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے باقاعدہ بولا جاتا ہے کہ فرعون ایک ایسا کمبخت آدمی تھا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، جس نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ہم اپنے بچے کو یہ سکھائیں گے۔ ابو لہب، اس کا کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، گھمنڈ، فخراگی، تکبر اس کے پاس تھا۔ اللہ نے اتنی بری موت اسے نصیب کی، اللہ نے اتنی بری موت دی کہ اس کے جسم کے اندر ایک زخم ہو گیا اور دھیرے دھیرے وہ پورا زخم اس کے جسم کے اندر پھیل گیا، یہاں تک کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑنے لگے، بدبو آنے لگی۔ ایک کمرے میں اس کو ڈال دیا گیا اور کوئی اس کمرے کے اندر داخل ہونا پسند نہیں کرے گا، پورا گھر، پورا کمرہ بدبو سے بھر جاتا۔ اتنی گندی بیماری اللہ رب العالمین نے عطا کیا، مرض الموت، اور اسی بیڈ میں مر گیا۔ اتنی اس کا جو جسم تھا اتنا گندا ہو گیا تھا، اتنا بدبودار ہو گیا تھا کہ مزدور بھی اس کے لاش کو اٹھا کر کے لے جا کر کے باہر پھینکنے کے لیے تیار نہیں تھے، بیڈ پہ پڑا ہوا۔ اور یہاں تک کہ جب اس کا جسم جو ہے آدھا گل گیا، آدھا سڑنے لگا، تو تب لوگوں نے محسوس کیا کہ اب اس کو اور گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ باقاعدہ جب مزدوروں کو اس کے بارے میں جب حکم دیا گیا کہ اسے اٹھا کر کے کہیں لے جا کر کے باہر ایک بڑا کھڈا کھود کر کے پھینک دیا جائے، تو مزدور بھی جو انکار کر دے کہ نہیں، اس ابو لہب کی لاش کو ہم لوگ نہیں اٹھائیں گے۔ تو باقاعدہ نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی اولاد، خود اس کے پیٹ کی اولاد، لکڑیوں سے اس کے لاش کو اٹھاتے ہوئے، اچھالتے ہوئے لے جا کر کے ایک دور بڑا گڈھا کھود کر کے اس میں ڈال کر کے دفن کر کے آیا گیا۔ یہ کبر و غرور کرنے والوں کا نتیجہ۔ تو اس سے کیا نقطہ ملا کہ ہمارے جو رشتہ داریں جو ٹوٹ جاتی ہیں وہ کبر و غرور کی وجہ سے۔ اللہ نے کوئی نعمت دیا ہے تو اس پر فخر نہ کریں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو رشتہ داری کو توڑنے والی ہے وہ بدگمانی۔ بدگمانی کی وجہ سے ہمارے رشتے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، برے خیالات۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی سامنے والے کی حالت کیا ہے، ہم لوگ جو ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں سن رہے ہیں وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی ہم لوگ جائزہ نہیں لیتے۔ اگر ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی خبر ملی، فوراً آنکھ بند کر کے یقین کر لیے، ختم۔ اور دوسرے دن سے ہم اس سے اسٹیٹمنٹ کہ کل سے تم ہمارے گھر کو نہیں آؤ گے، تم اپنا قدم ہمارے گھر کے اندر نہیں رکھو گے، اگر وہ میرے گھر میں آ گیا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اگر وہ میرے گھر کے اندر داخل ہوا تو میں گھر چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا۔ اور میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ رشتہ داری کے اندر ہر چیز، اس میں ساس اور بہو کا رشتہ بھی ہے۔
मियाँ बीवी का रिश्ता भी इसके अंदर मौजूद है। अक्सर बदगुमानी की वजह से कितने ऐसे रिश्ते हैं जो उनके टूट गए हैं। अगर आज भी अगर आप कोर्ट के अंदर जाकर के देखेंगे तो कई ऐसे रिश्ते आकर के वहां पर फंसे हैं। कोई खुला लेने के लिए आया है तो कोई तलाक लेने के लिए आकर के बैठा। क्यों? सिर्फ बदगुमानी की वजह से। जब भी हमारे दिल में सिर्फ रिश्तेदारी के ताल्लुक से नहीं, मैं हर मुसलमान के ताल्लुक से बोल रहा हूँ, खुसूसी तौर पर रिश्तेदार, हम गलत फहमी की वजह से, गलत ख्यालात की वजह से रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं। जब भी अगर हमें मालूम हो कि हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो फौरन तमाम घर वालों को जमा करें, बैठे, उसके मसले को सामने रखें, उस पर डिस्कस करें, मसले को हल करने की कोशिश करें, ना कि उन गलत अफवाहों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हुए अपने रिश्ते को कट करने की हम लोग कोशिशें करें। देखिए, बदगुमानी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन, ईमान वालों बहुत ज्यादा तुम गुमान से बचो, बदगुमानी करने से तुम बचो। इन्न बअदद्दन्नि इस्मुन, के बाज तुम्हारे ऐसे गुमान जो गुनाह की तरफ तुम्हें लेकर के चल जाते हैं, ऐसे ऐसे गुमान जो तुम्हारे दिमाग के अंदर आएंगे जिसका जो उसका ताल्लुक गुनाह से रिलेटेड होगा, वो गुनाह से उसका ताल्लुक होगा। इसीलिए बदगुमानी से बचने की जरूरत है। और बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस के अंदर फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इय्याकुम वद्दन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बदगुमानी से बचो। फ़इन्न ज़न्ना कज़बुल हदीस, कि यकीनन बदगुमानी ये सबसे बड़ा झूठ है। ये बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। हम तसव्वुर करते हैं, कई तरह के ख्यालात हमारे दिलों के अंदर आते हैं कि भाई वो फला वक्त वहां जा रहा है, उसकी जिंदगी में पैसा क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है। दूसरों के ताल्लुक से सोचने की जिम्मेदारी वो हमारी नहीं है। अगर हम दूसरों के बारे में अगर बदगुमानी करते हैं तो वहां पर हमारा ईमान खराब होता है और हम गुनहगार वहां पर होते हैं। किसी के बारे में हम लोग गुमान करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी जिंदगी चल रही है हम अपने दामन में झांक करके देखें। और खुसूसी तौर पर रिश्तेदारों में बदगुमान, अगर कोई आकर के बोला कि फला तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तुम्हारे मामू ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, भाई क्या बात है कि तुम्हारे चाचा तुम्हें तुम्हारी इज्जत नहीं करते। वो हम आमतौर पर हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं, शेरना। क्या भाई तुम्हारे मामू तुम ना नहीं शेरते, तुम्हारे बारे में बहुत ही बातें कर रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे। क्या 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 मसला है कि तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में क्या की बोल रहे थे ना, क्या हो। और बात ऐसे रहते ले जा करके बहू के सामने, और बहू के सामने सास के ताल्लुक से बदगुमानियां, और सास के सामने बहू के ताल्लुक से बदगुमानियां, और इन दोनों के ताल्लुक से बदगुमानियां बेटे के पास, और बेटे के ताल्लुक से बदगुमानियां इन दोनों के पास। कई ऐसे अगर आमतौर पर लगो बुझो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, लगो बुझो, यहाँ के ले जाकर के वहां लगाना, वहां के ले जाकर के यहाँ लगाना। तो ऐसे फितीन हमारे माशरे के अंदर हैं। तो इनसे बचने का एक जरिया क्या है कि जब भी हमारे सामने कोई भी खबर आए, पहले हम तहकीक करें, जिन लोगों जिनके ताल्लुक से बोला जा रहा है पहले हम उनसे डिस्कस करें कि भाई मैं ऐसा सुना हूं, सही है कि गलत है। मसला क्लियर हो जाएगा, हम उनके बारे में बदगुमान भी नहीं होंगे और हम गुनहगार भी नहीं होंगे। अब देखें कि इन्हीं बदगुमानियों की वजह से, इन्हीं बुरे ख्यालात की वजह से एक शोहर अपनी बीवी से अलग हो रहा है और अपनी बीवी एक शोहर से अलग हो रही है। ये सास और बहू का जो रिश्ता है दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, और यहाँ तक कि नौबत खुला और तलाक तक चले जा रहे हैं। ये जितने भी रिश्ते को बिगाड़ने की जो चीज है वो बदगुमानी। तो इस वजह से बदगुमानी से हम लोग क्या है, बचने की कोशिश करें। तो ये नुकसानात हैं। इंशाल्लाह मुझे अगर आइंदा मौका मिला तो रिश्तेदारी को मजबूत करने के क्या ज़राए हो सकते हैं, और इसी तरीके से रिश्तेदारी को निभाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इसी तरीके से जो रिश्तेदारी को तोड़ता है उसके लिए क्या वजह हो सकती हैं। इंशाल्लाह मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर उसको बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सुनी हुई बातों पर अमल पैरा होने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।